توجہ کریں، آقا فرماتے ہیں ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کچھ عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، ننگی عورتیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، ان کا سر نیچے ہے، ان کے پیر اوپر ہے۔ اللہ اکبر! کہاں؟ جہنم میں۔ اگر کمرے میں بھی کسی کو اوندھے منہ لٹکا دو میرے بھائی، کسی کو کمرے میں بھی اوندھے منہ لٹکا دو تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر سجدہ 10 منٹ کا ہو جائے تو بھی سانسیں اکھڑنے لگتی ہے، ہاتھ کا وزن بے چین کرنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر! پہلے تو جہنم کی وادی، اس میں عورتوں کا اوندھے منہ نیچے سر اوپر پیر، ننگے بدن اوندھے منہ لٹکنا، اور پھر بالوں سے ان عورتوں کو باندھ دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر! وہ عورتیں چیختی چلاتی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا، میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں اوندھے منہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ اگر تمہیں بھی اپنی ماں سے پیار ہے تو ان تک یہ بات پہنچانا رسول اللہ کی، اپنی بہن سے پیار ہے، بیوی سے پیار ہے، بیٹی سے پیار ہے، ان تک پہنچانا، اور جو بہنیں اپنے آپ سے پیار کرتی وہ بھی سن لیں۔ اللہ اکبر! آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں جو اوندھے منہ ننگی جہنم میں لٹکی ہوئی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر بے پردہ رہا کرتی تھی، دنیا میں بے پردہ رہتی تھی، اجنبی مردوں سے باتیں کرتی تھی، اور آقا سے عرض کی یا رسول اللہ یہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی۔ 3 باتیں بطور مفہوم میں نے پڑھا ہے۔ نمبر 1 بے پردہ رہتی تھی۔ اے میری بہنوں، آپ اجتماع میں آئی ہو، اس اصلاح معاشرہ کی محفل میں آئی ہو، زیادہ تر آپ پر توجہ ہم لوگوں کی نہیں ہوتی، ہم آپ سے بات نہیں کر پاتے، لیکن آج خصوصی یہ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اپنے آپ سے پیار کر لو۔ جہنم میں عورتیں اس لیے جائے گی کہ انہوں نے پردہ نہیں کیا ہوگا، وہ بے پردہ رہتی ہوگی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں میری بہنوں، کسی مرد کے سامنے آپ کو بے پردہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کا جو محرم ہے، بھائی ہے، باپ ہے، یعنی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، حقیقی رشتہ دار، ان کے سامنے تو آپ چہرہ کھول سکتی ہے، باقی آپ کا دیور سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، سسر اس سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، جیٹ اس سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ بڑھ کے اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہہ دوں، اللہ اکبر، چونکہ آپ حق والے لوگ ہیں اس لیے میں کہہ دوں پیر سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ آپ اپنے پیر کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی، مسجد کے امام کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی، کافروں کے سامنے تو ہرگز نہیں جا سکتی، اور بڑی بات کہہ دوں تم اپنے نبی کے سامنے بھی بے پردہ نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا، بلکہ ایک بات آپ کو اور بتاؤں، اللہ اکبر، یہاں میرے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو جہنم سے بچانا ہے تو ان کو پردے کا پابند بناؤ، اپنی بچیوں کو پردے کا پابند بناؤ۔ یاد رکھنا یہاں آ کر کے لوگوں کو تھوڑی بے چینی ہوتی ہے، یار عورتوں کو پردے کی بات کیوں کہی جاتی ہے، اور لوگ ہمیں انٹرنیٹ پر تانا بھی دیتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک بات کہوں ہمارے یہاں عورتوں کے لیے پردے کا حکم اس لیے ہے کہ ہم عورت کو جتنی شکلوں میں جانتے ہیں اس کی ہر شکل جنت ہے، یعنی وہ پیدا ہو تو بیٹی کی شکل میں ہے تو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے، وہ جوان ہو کر کے شوہر والی ہو جائے نیک بیوی شوہر کے لیے جنت ہے، وہ ماں بن جائے تو ماں بننے کے بعد اس کے قدموں میں جنت سمٹ آتی ہے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہاتکم کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور یاد رکھنا جنت جو ہے وہ بتانے کی چیز نہیں ہے، جنت چھپانے کی چیز ہے۔ جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا دی گئی ہے، جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے، جن اور جنت کا مادہ ایک ہی ہے، تو جو جنت ہوگی وہ چھپی ہوئی ہوگی۔ ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے، اس لیے ہم عورت کو چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنی جنت بھی جو آسمانوں پر ہے وہ چھپا کے رکھی ہے، ہمارے یہاں عورت زمین کی جنت ہے، ہم نے اس کو بھی چھپا کر کے رکھا۔ دنیا دکھائی جاتی ہے، جنت نہیں دکھائی جاتی، جنت چھپی ہوئی۔ جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی ہے۔ سنو میری بہنوں،
آج کل تو عورتیں کسی کے بھی ساتھ بیٹھتی ہیں، کسی بھی کے بھی سامنے بے پردہ جاتی ہیں. یاد رکھنا یہ بھولاپن چھوڑو، پردے کے پابند بنو. دیور سے بھی پردہ، جیٹ سے بھی پردہ، خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ، چچا زاد بھائی سے بھی پردہ، ماموں زاد بھائی سے بھی، سب سے پردہ کرو. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، امام ابن الجوزی اس حدیث کو لائے ہیں، توجہ سے سننا. پوچھا یا رسول اللہ، کیا کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی ہے؟ کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی؟ آقا نے فرمایا نہیں، کوئی عورت اکیلے کسی مرد کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی. تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر وہ عورت نیک ہو اور جس کے ساتھ بیٹھے وہ مرد بھی نیک ہو، دونوں نیک ہو، تو دونوں نیک لوگ ایک کے ساتھ بیٹھ سکتے دوسرے کے ساتھ؟ اب آقا کا جواب سنو. آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عورت مریم کی طرح نیک ہو، جملے پہ توجہ کریں، حضور کی حدیث. لوگ کہتے ہیں مجھے میری بیٹی پہ بڑا فخر ہے. تیری بیٹی مریم ہے؟ کون ہے تیری بیٹی میرے بھائی؟ مجھے میری بیوی پہ بڑا اعتماد ہے. کیا ہے تیری بیوی مریم ہے؟ استغفر اللہ. سنو، جس کی شان میں قرآن کی 3 صورتیں بیان ہو رہی ہے وہ سیدہ مریم حضرت عیسیٰ کی امی. آقا فرماتے ہیں اگر مریم کی طرح نیک عورت ہو اور یحییٰ کی طرح نیک مرد ہو اور دونوں اکیلے بیٹھنا چاہے تو میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. ہے کوئی یحییٰ جیسا نیک مرد؟ ہے کوئی مریم جیسی نیک عورت؟ جب ان کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو یاد رکھنا بیٹیوں، اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے پردے کی پابندی کرو. ابھی آپ لوگ اہل البیت کی بات پہ بڑا ناز کرتے ہو، کرنا بھی چاہیے، لیکن میں سوچتا ہوں یا اللہ، سیدہ فاطمہ کا ذکر کتنا سنتے ہو، کتنا سنتے ہو، کتنا سنتے ہو، مچلتے ہو، اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہو، ان کی کنیز کہتے ہو، لیکن کیا یہ بھول گئے سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپایا؟ ایک دن کسی نے امام حسن یا امام حسین سے کہا تھا، حضرت امام حسین کی بات مجھے یاد آتی ہے، حسین تیری ماں بہت نیک تھی. توجہ کرنا، تیری ماں بہت نیک تھی. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا تو نے سچ کہا، میری ماں کے وصال کے وقت میں صرف 7 سال کا بچہ تھا، لیکن اس عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا. 7 سال کا بچہ ہے بیٹا، کہتے ہیں کہ میں نے اس عمر میں بھی اپنی ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے پردہ. اللہ اکبر. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ لڑکیاں اجنبی مردوں سے تعلق بنائیں. استغفر اللہ. یہاں کی لڑکیاں ایسے نہیں ہیں، بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے فلموں کی وجہ سے، سیریلوں کی وجہ سے. لیکن ویکسین کے طور پہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ٹیکہ لگاتے نا بیماری سے پہلے، اس کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ دنیا کے اندر عورتیں پاک دامن ہو جائیں، کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی عورت پر ڈورے ڈالے، کسی عورت کو بہکائے. عورتیں پھسل رہی ہے، اسی لیے مرد جو ہے وہ ناجائز تعلقات میں قائم ہو رہے ہیں. اور لڑکوں کو بھی کہہ دوں، 16 17 سال کی عمر میں لڑکیوں سے ناجائز دوستی کر کے زنا کے اڈوں پر جانے والوں، زنا کرنے والوں، بدکاری کرنے والوں، سن لو، یہاں تک فرمایا گیا ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے. ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے. زنا اور ماں باپ کی نافرمانی 2 ایسے گناہ ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے. ماں باپ کا غدار جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آئے گی، اور زانی جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. بزرگوں نے یہاں تک فرمایا جو دنیا میں زنا کرتا ہے اس کی نسلوں تک اللہ عذاب کو باقی رکھتا ہے، اس کی نسلیں تڑپائی جاتی ہے، اس کی نسلیں سسکیاں لیتی ہے. بلکہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا زانیوں کی نسل میں اندھے، لنگڑے، لولے، عیبی اولاد پیدا کی جاتی ہے تاکہ ان کو تڑپایا جائے. حالانکہ ہر زانی جس کے گھر میں لنگڑی لولی اولاد پیدا ہو اس کو زانی مت سمجھنا، اس پہ شک نہیں کرنا، کیونکہ 98% لوگوں کے گھر میں بطور سزا اولاد عیبی پیدا ہوتی ہے اور 2% لوگوں کے گھر میں بطور امتحان پیدا ہوتی ہے. وہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں، گندی فلمیں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر اپنے آپ کو بد
بدکاری کی طرف نہ لے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اس کا آدھا عذاب زنا کرنے والوں کو ہوگا جو شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا، جہنم کی آگ کا بنا ہوا کرتا زانیوں کو پہنایا جائے گا 2 لمحے کی لذت کے لیے، 2 منٹ کی لذت کے لیے۔ اللہ اکبر، کتنا دردناک عذاب ہے۔ کاش لوگ توبہ کرتے، کاش لوگ استغفار کرتے۔ میرے بھائی، آدھے گھنٹے کا سیریل ہماری زندگی نہیں ہے، 3 گھنٹے کی فلم ہماری زندگی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں جہنم میں پہاڑ ڈالے جائے تو پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں۔ جس جہنم میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس جہنم میں میرا آپ کا کیا بنے گا، ہماری ہڈی پسلیوں کا کیا بنے گا؟ یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں، کسی مفتی صاحب کا قول نہیں، کسی شیخ الحدیث صاحب کا قول نہیں، کسی جلسے کے نقیب اور خطیب کا قول نہیں، یہ تمہارے اور میرے سچے رسول کا فرمان ہے۔ آقا نے کہہ دیا زانی کو آگ کی قمیص پہنائی جائے گی تو پہنائی جائے گی، وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ میرے تمہارے سچے رسول نے فرمایا اس سے بڑھ کر دردناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ آقا فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا، زنا دنیا میں زنا کیا ہوگا، ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ رکھ کر دہکائی جائے گی۔ کتنا کمزور مقام ہے، اللہ اکبر۔ اس کمزور مقام پر جب جہنم کی آگ دہکائی جائے گی کیا بنے گا؟ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کی لذتیں سب کچھ ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی ختم ہو جائے گی۔ 16 سال سے جوانی شروع ہوتی ہے، 40 سال پہ جوانی 50 سال پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جوانی جانے کے لیے آتی ہے، ہمیشہ جوانی کی بہاریں نہیں رہے گی، ہمیشہ یہ ابھرے ہوئے گال نہیں رہیں گے، ہمیشہ یہ خوبصورت آنکھیں نہیں رہے گی۔ یہ نرم نرم بالوں پر جو گھمنڈ کرتے ہو، جو بار بار انگلیوں سے بال کو سنوارتے ہو، بڑھاپے میں یہ نرم بال سخت ہو جائیں گے۔ اور سن لو، اللہ اکبر، عظمت قرآن و سنت محفل میں آنے والوں، علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، جو جوانی میں جرائم کرتے ہیں، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ اس بڑھاپے میں اتنے وہ ذلیل ہوتے ہیں، اگر وہ کسی سے بھیک مانگتے ہیں بھیک تو کوئی ان کو بھیک بھی نہیں دیتا۔ وہ بستر میں چادروں میں منہ چھپا چھپا کر کے روتے ہیں، وہ رات کو تارے گن گن کر رات گزارتے ہیں۔ راتوں کی تاریکی میں جوانی میں پاپ کرنے والوں کو اللہ بڑھاپے میں نیند چھین لیتا ہے، سکون کی نیند چھین لیتا ہے۔ دولت کے نشے میں، حسن کے نشے میں، جوانی کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والے جوانوں سن لو، نرم گدوں کو دولت کے بلبوتے پہ خریدا جا سکتا ہے مگر سکون کی نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، بڑھاپا آئے گا، 1 گھنٹے کے اندر تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی، 3 گھنٹے کی فلم تمہاری زندگی نہیں ہے۔ ابن رجب حنبلی کہہ رہے ہیں جس نے جوانی میں پاپ کیا ہوگا اتنا دردناک بڑھاپا آئے گا کہ راتوں کو تارے گنے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی، تڑپے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی، وہ موت مانگے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، لوگوں سے بھیک مانگے گا، اس کو بھیک نہیں ملے گی، بستر میں منہ چھپا چھپا کے روئے گا۔ بڑھاپے میں تو دوست بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ارے دوست کیا، بیوی بھی منہ نہیں لگاتی بڈھوں کو بڑھاپے میں۔ کوئی بوڑھا اس کو نہ سمجھے کہ میں اس کو ذلیل کرنے آیا ہوں۔ یاد رکھنا، جوانی میں پاپ سے بچو، جوانی میں جرائم سے بچو، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے اور بڑھاپا آنے والا ہے۔ اور اگر آج سے پہلے کسی نے زنا کیا، گندی فلم دیکھی، گندی پکچر دیکھی، گانوں میں اپنا وقت ضائع کیا، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، خدا کو راضی کر لو۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں سچی توبہ کر لو، اپنے آپ کو بدل دو، اس لیے کہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، بس گفتگو اینڈ کی طرف، ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ علامہ ابن طیب تبری نام کے ایک بزرگ تھے، 100 سال کے ہو گئے تھے، 100 سال کے، 100 سال کی عمر میں بھی وہ بالکل فٹ تھے اور جوان تھے، جوان
کسی نے کہا آپ 100 سال میں بھی فٹ اور جوان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ راز کیا ہے؟ کہا راز یہ ہے کہ میں نے اپنی جوانی کو گناہ سے بچایا، اللہ نے مجھے بڑھاپے سے بچا لیا۔ میری بہنوں، کسی کے چکر میں نہ آؤ، زنا سے بچو، بدکاری سے بچو، بے پردگی سے بچو۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، آج گندی فلموں کی وجہ سے جوان زنا کی طرف جا رہے۔ آخری روایت جو میں نے کہا تھا پڑھنے کے لیے، وہ دوسری روایت پڑھوں، توجہ سے سننا، تھوڑی طویل ہے، غور سے سنو۔ توبہ کرو، نماز چھوڑی توبہ کرو، زنا کیا توبہ کرو، گانے سنے توبہ کرو، بدکاری کی توبہ کرو، عورتوں سے بے پردہ ملاقاتیں کی توبہ کرو، توبہ کرو، بدلو، پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو توبہ کرے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ بہت دھیان سے سننا، غور سے سننا، توبہ کیا چیز ہے، کیسے کیسوں نے توبہ کیا، اللہ نے اس کو قبول کیا۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ نے عزت دی، اللہ نے شہرت دی، اللہ نے مقام دیے، بلکہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ پاک رہنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ سب سے ہوتے ہیں، برائیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایک دن میں نے سوچا اللہ کتنا پیار کرتا ہے، بتاؤں کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میں کوئی شاعر تو نہیں، لیکن کبھی کبھی میں کلام لکھتا ہوں ٹوٹے پھوٹے انداز میں۔ میں بیٹھا ہوا تھا، میری موجودگی میں ایک صاحب میرا کلام توڑ پھوڑ کر پڑھ رہے تھے، میری آنکھ میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں نے اس سے کچھ سیکھا۔ جو صاحب نعت خواں توڑ پھوڑ کر میرا کلام پڑھ رہے تھے الٹا سیدھا، تو مجھے اس سے عبرت ہوئی۔ میں نے سوچا جس کلام کو میں نے بنایا ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلام لکھنے والا میں ہوں۔ میری شاعری سے چھیڑ چھاڑو تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، مجھے تو میرے اللہ نے بنایا ہے، اگر کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، جب مجھے اپنے بنائے ہوئے کلام سے اتنا پیار ہے تو اس کو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر، غور فرمائے۔ اور ہر شاعر کا یہ حال ہے، اسی لیے اچھے شاعر کسی ایرے گہرے کو اپنا کلام نہیں دیتے، وہ اچھے نعت خواں کا انتخاب کرتے ہیں، آواز اچھی ہو، انداز اچھا ہو، تلفظ اچھا ہو۔ یہ بات ہے میرے بھائی، یاد رکھنا۔ بلکہ تم اور دیکھ لو تمہیں اپنے بنائے ہوئے گھر سے کتنا پیار ہے، بچے خود سوچیں ان کے بنائے ہوئے گھروندے سے بچہ کتنا پیار کرتا ہے۔ بتاؤ اگر بچے کا گھروندہ کوئی توڑ دے تو بچے کتنا روتے ہیں۔ ارے جب بچے کے بنائے ہوئے گھروندے سے بچے کو پیار ہے، تمہارے بنائے ہوئے گھروں سے تمہیں پیار ہے، تو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے اور وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر تو وجد کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ارے مٹی پڑے لوگوں کے منہ پر کوئی ہم سے پیار کرے نہ کرے، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، کیا یہ کم ہے؟ اور وہ بھی کتنا پیار کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیز، ہم نے سب کی محبت کا احساس کیا، رب کی محبت کا احساس نہیں کیا۔ ہم نے سب کی پیار کی قدر کی، رب کے پیار کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کے پیار کی وہ قدر نہیں کی جو کرنے کا حق تھا۔ آؤ آؤ، اللہ سے کب تک دور بھاگو گے، کب تک اللہ سے دور جاؤ گے؟ رمضان شریف قریب ہے، ایک ہفتے کے بعد رمضان شریف آنے والا ہے، موسم بہار آنے والا ہے، عبادت کا موسم آنے والا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کر لو، گناہوں سے چھٹکارا پالو، گناہوں سے توبہ کر لو، عہد کرو آج کے بعد کی زندگی نیکیوں کی زندگی ہوگی، پرہیزگاری کی زندگی ہوگی، تقوی کی زندگی ہوگی۔ آج سے پہلے جو گناہ کے نہیں کریں گے، نماز چھوڑ کر مسجد کو ویران کیا، رسول اللہ کا دل دکھایا، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، 20 رکعت پوری پڑھیں گے، پوری نمازیں پڑھیں گے۔ رمضان شریف جس کو مقبول مل گیا وہ جنتی ہو گیا، اس کی نجات ہو گئی۔ اس لیے رمضان شریف میں عبادت ضرور کرنا، سارے روزے ضرور رکھنا۔ اگر نہیں رکھو گے حضور کو تکلیف ہوگی، حضور رنجیدہ ہوں گے، حضور ناراض ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے وہ دوسری حدیث جو پڑھنی تھی اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور اللہ اکبر کیسے کریم ہے، ان کا رب ان سے بڑا کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے سنیے، گناہ
गुनाह से तौबा करो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। बल्कि एक बात मुझे याद आई, एक मर्तबा इमाम हसन बसरी ने कहा था, लोगो तौबा करो। क्या प्यारी बात आई है। हसन बसरी ने कहा था, लोगो तौबा करो, लोगो तौबा करो। और फिर कहते हैं अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, कभी ना कभी उसका दरवाजा खुल ही जाएगा। पर्दे के पीछे औरतें बैठ करके तकरीर सुन रही थी, वाज सुन रही थी। एक बूढ़ी कांपती हुई आवाज आई, हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? अल्लाह अकबर। हसन बसरी चुप हो गए तो बूढ़ी आवाज आई, हसन तुम कहते हो अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, कभी ना कभी खुल जाएगा। हसन मुझे ये तो बता दे, तू कह रहा है कि खुल जाएगा, मुझे ये बता कि उसने दरवाजा कब बंद किया है? खुलता वो है जो बंद होता है, उसका दरवाजा तो कभी बंद ही नहीं होता। सारे बादशाह दरवाजे बंद कर लेते हैं, उसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। हर दरवाजे पे दरबान है, अल्लाह के दरवाजे पे कोई दरबान नहीं है। जो चाहे उसके दरवाजे पे सिद्क दिल से आ जाए, जो उसके दरवाजे पे आ जाता है अल्लाह उसको अपना बना लेता है। हर दरवाजे का हाल ये है, अमीर गरीब में फर्क है, काले गोरे में फर्क है, अनपढ़ पढ़ लिखे में फर्क है, नेक और बद में फर्क है। तन्हा मेरे अल्लाह का दर है, जहाँ कोई फर्क नहीं है, जो आता है अपना बना लिया जाता है। दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है, दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है कि अगर आप जुर्म कबूल कर लो, मैं कातिल, मैं चोर, मैं ये, मैं वो, तो हर अदालत तुम्हें सजा देती है। एक मेरे अल्लाह की अदालत है, अगर वहां जुर्म कबूल करके तौबा कर लो, सजा नहीं दी जाती, अपना महबूब बना लिया जाए।